ایک دن آپ بے چین تھے، بستر پہ آپ تڑپ رہے تھے، بار بار چادر کو اوڑھ رہے تھے اور چادر کو ہٹا رہے تھے، آپ کو چین نہیں تھا۔ اس بے چینی کے عالم میں آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، انہوں نے اپنے نبی کی قبر پر مسجد بنا لی ہے اور مسجد پر قبر بنا لی ہے۔ مسجد اور قبر ایک نہیں ہونی چاہیے۔ یہود و نصارہ نے یہ لعنت والا کام کیا ہے، اے میری امت کے لوگوں تم یہ کام نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، ہم کتنے بد نصیب ہیں، ہم رسول کے امتی ہیں اور رسول کے نام لیوائیں اور رسول کی محبت کا ڈیڈورا پیٹتے ہیں، لیکن رسول نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں قبر پرستی کے فتنے سے اپنی امت کو آگاہ کیا، اور آج یہ امت سب سے زیادہ اگر کسی فتنے میں مبتلا ہے تو یہ قبر پرستی کا فتنہ ہے۔ ریلوے کی پٹریوں پر مزاریں ہیں، لائن شہید بابا، کہیں پانی والے بابا، کہیں کیچڑ والے بابا، کہیں پاگل بابا، اتنے بابا ہیں اور اتنے مشکل کشاں ہیں اور اتنی درگاہیں ہیں۔ اللہ کی پناہ ہے میرا نبی اپنے آخری اوقات میں اس بے چینی کے عالم میں اپنی امت کو خبردار کر کے گیا ہے کہ قبر پرستی کے فتنے میں تم مبتلا مت۔ انہی ایام میں بیماری کی تکلیف کے اسی حال میں ایک دن آپ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی زبان سے کچھ الفاظ نکل رہے تھے۔ اما ام سلمہ فرماتی ہیں، ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، میں نے کان لگا کے سنا کہ دیکھوں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ وَمَا يُفِيدُ بِهَا لِسَانُهُ، اللہ کے نبی صاف بول بھی نہیں پا رہے تھے، آپ کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ اس عالم میں آپ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت کے لوگوں نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کا اہتمام کرتے رہنا، نماز کے معاملے میں لاپرواہی نہ کرنا، نماز کا خیال رکھنا۔ محبت رسول کا دعویٰ ہے، مسجدیں ویران ہیں، فجر کی نماز میں 2-4 لوگ بیچارے پہنچ جاتے ہیں اللہ والے، باقی لوگ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں اور سب رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے نبی کو نماز سے کتنی محبت تھی اور نماز کی کتنی فکر تھی۔ جو رسول کا چاہنے والا ہے وہ نماز کو برباد نہیں کر سکتا۔ الصلاۃ الصلاۃ، اپنے آخری وقت میں اللہ کے نبی فرما کے جا رہے ہیں کہ نماز کا خیال رکھو، اور آگے فرماتے ہیں وما ملکت ایمانکم، سماج کا ایک کمزور طبقہ تھا، غلاموں کا طبقہ، بڑا ظلم ہوتا تھا ان کے اوپر، غلاموں کے اوپر، لونڈیوں کے اوپر۔ میرے نبی تو رحمت للعالمین تھے، میرے نبی تو یتیموں، غریبوں اور غلاموں کے ماوا اور مل جاتے۔ آخری ٹائم میں بھی اس کمزور طبقے کا آپ نے خیال رکھا۔ آپ نے فرمایا وما ملکت ایمانکم، اے لوگو اپنے غلاموں کا، اپنی لونڈیوں کا خیال رکھنا، ان پر ظلم و ستم نہ کرنا، ان کے حقوق ادا کرتے رہنا، ان کے ساتھ ناانصافی نہ کرنا۔ اتوار کا دن آیا، وفات سے ایک دن پہلے کا دن، آپ نے اپنے گھر میں 7 دینار رکھے ہوئے تھے، ان 7 دیناروں کو آپ نے صدقہ کر دیا۔ جتنے غلام آپ کے تھے سب کو آزاد کر دیا۔ آپ کے پاس جو ہتھیار تھے، جو تلواریں وغیرہ تھی، آپ نے مسلمانوں کو دے دی۔ آپ کے گھر میں کوئی پیسہ نہیں تھا، کوئی دولت نہیں تھی۔ رات کو چراغ میں تیل جو ڈالا گیا وہ تیل بھی اما عائشہ نے پڑوس سے ادھار لیا تھا، اور آپ کی جب وفات ہوئی تو آپ کی جو زرہ تھی، جو جنگ کے میدان میں آپ زرہ پہنتے تھے، وہ زرہ 60 جو کے بدلے ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی ہوئی۔ یہ میرے رسول کی زندگی۔ ایسا نہیں کہ میرے رسول کو دولت نہیں ملی، دولت نے میرے نبی کے گھر کے دروازے پہ دستک دی، مگر میرے نبی نے دنیا کی دولت کو اپنے گھر میں آنے نہیں، سادگی کے ساتھ زندگی گزاری، فقر و فاقہ کی زندگی گزاری۔ 2 مہینہ میرے نبی کے اہل بیت نے، میرے نبی کی بیویوں نے گھر میں چولہا نہیں جلا، کھجور کھا کے اور پانی پی کے گزارا۔ نبی کی زندگی کا آخری دن ہے، اتوار کا دن ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلایا، اپنے نواسے حسن و حسین کو بلایا، انہیں چوما، انہیں پیار کیا، اپنی امت کو تلقین کی کہ یہ میرے نواسے ہیں، میرے محبوب ہیں، میرے لاڈلے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور پھر آپ کی زندگی کا آخری دن آیا، دوشنبہ کا دن، سوموار کا۔ حضرت انس فرماتے ہیں فجر کی نماز ہو رہی ہے، بخاری کی روایت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ نبی اکرم کی طبیعت کچھ بہتر ہوتی ہے، آپ اپنے کمرے کے دروازے تکاتے ہیں، پردہ ہٹاتے ہیں، سامنے نماز ہو رہی ہے، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں یہ منظر دیکھ کر کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، فتبسم ضاحکا، اللہ کے نبی ہنسنے لگے۔
صحابہ نماز میں محسوس کر لیتے ہیں کہ ہمارے نبی دروازے پر آئے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں ہمیں ڈر ہوا کہ